کے اندر آپ کو ایسا ماحول لانا پڑے گا، آپ کو گھر کے اندر وہ ساری چیزیں ترویج کرنی پڑیں گی، وہ سارا کچھ آپ کو اپنے گھر کے اندر پیدا کرنا پڑے گا۔ ہم بچوں کو لیکچر دیتے ہیں لمبے چوڑے، انہیں پتا ہوتا ہے کہ میرا والد جو کہہ رہا ہے نا، اس کی باڈی لینگویج، اس کا وجود، اس کی آنکھیں اس بات کی گواہی نہیں دے رہی، یہ مجھے قائل کر رہا ہے، خود نہیں قائل۔ بے نمازی اپنے بچے کو نمازی بنانا چاہے تو بچہ نمازی بن جائے گا؟ کیوں؟ وہ سارا قرآن مجید پڑھ کے سنا دے، قرآن میں اثر ہے کہ نہیں؟ وہ اس کو 150 حدیث دن میں سنائے کہ نماز پڑھنی چاہیے، پر ابا خود نہ پڑھے تو کیوں نہیں بچہ نمازی بنتا؟ وہ کہتا ہے ابا اگر اتنی اچھی نماز ہوتی تو پہلے تو بھی پڑھتا، معاذ اللہ، اگر اتنا اس میں فضیلت ہوتی، معاذ اللہ، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، تو کیوں نہیں پڑھ رہا؟ جو کام آپ کر رہے ہوتے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں، جب تک آپ روح کے ساتھ، اور یہ یاد رکھیں لفظوں کا اثر نہیں ہوتا۔ اقبال سے کہا کسی نے کہ یار میں بڑی تقریریں سنتا ہوں، فلانے کی بھی، فلانے کی بھی، فلانے کی بھی، سمجھ نہیں آتی، تو اقبال کہنے لگے جا کسی درد دل والے کے پاس جا کے بیٹھ، اور اس کے پاس جا کے بیٹھ جو تیرے سامنے لفظوں کا ہیر پھیر نہ کرے، بلکہ اپنے اندر کا درد نکال کے تیرے آگے رکھے، جملوں کی کمی بیشی نہ کرے، الفاظ کا اتار چڑھاؤ نہ کرے، نعرے لگانے کے لیے اور نوٹوں کی جو ہے وہ واٹ کے لیے بات نہ کرے، بلکہ وہ ہم تو جائز ناجائز بھی نہیں دیکھتے، چلتا رہتا ہے سارا کچھ ہی، جا۔ اور پھر اقبال نے ایک فقرہ کہا جو بڑا خوبصورت ہے، اقبال کہنے لگے بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی، بات جو دل سے نکلتی ہے اثر۔ اور اگلا فقرہ اس سے بھی کمال کہا، کہنے لگے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، اس کے پر نہیں ہوتے، وہ اڑتی نہیں، پر کوئی نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے سارے زمانے میں عام کر دیتا ہے، وہ پرواز کرنے لگ جاتی ہے، پورے زمانے میں وہ ان لوگوں کے خیالات پھیل جاتے ہیں، ان کے نظریات پھیل جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں بچوں کو ہم لیکچر دیتے ہیں 1.5 گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا، اس لیکچر کی بچوں کو ضرورت نہیں ہوتی۔ بچوں کو بات کرنی چاہیے 1-2، اور اس بات میں وزن ہونا چاہیے، اور آپ سب سے پہلے وہ جو آپ کہہ رہے ہو اس کا سب سے پہلے آپ نمونہ ہو، وہ چیز بچہ آپ کے کردار میں، آپ کی طبیعت میں وہ دیکھ چکا ہو۔ قرآن مجید سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 ہے، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، باپ بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا، باپ اپنے بیٹے کو سمجھا رہا تھا۔ میرے رب کریم کو باپ بیٹے کا سٹائل اتنا پسند آیا کہ اسے قرآن پاک میں بیان فرما دی ہے۔ کبھی باپ بیٹے کی گفتگو بھی کسی نے نقل کی ہے، باپ بیٹے کی گفتگو بھی کبھی کسی نے کتاب میں نوٹ کی ہے، لیکن مالک کو اتنا پسند آیا یارو، باتیں باپ بیٹے کی تھیں، اللہ نے قرآن پاک میں نازل فرما دی۔ یار اتنا خوبصورت تھا باپ بیٹے کا انداز تکلم دیکھیے، باپ بیٹے سے کہتا یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے میرے اللہ، نہیں کیا او ادھر آئے نا، یا بنیا، اے میرے، دیکھیں لفظوں کا حسن، اے میرے بیٹے۔ اپنے حق میں قائل نہیں کیا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بڑی محنت کی، اب تو پیسے کمایا کر، مجھے دیا کر، تجھے نہیں پتا ماں باپ کی۔ ہم سارا دیہڑی یہی ڈیوٹی کرتے ہیں، سارا دن یہی کام ہے کہ میری قدر کر، باقی سب ٹھیک ہے۔ حضرت سیدنا لقمان اپنے بیٹے کو کیا کہتے یا بنیا اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کر، نماز قائم کر، نماز قائم کر۔ نماز قائم کرنے کا معنی یہ کہ ظاہری آداب کے ساتھ بھی پڑھ، باطنی آداب کے ساتھ بھی پڑھ۔ اور پھر حضرت لقمان بیٹے کو بٹھا کے آغوش محبت میں پیغام دیتے ہیں، کہتے ہیں نماز قائم کر۔ اور پھر یہ نہیں کہا کہ تو اپنی قبر صحیح کر، تجھے کیا لگے دوست تیرے پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، یہ نہیں فرمایا، فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھ، وامر بالمعروف وانہا عن المنکر، پھر تو لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے منع کر۔ یہ باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے، اور پھر پتہ ہے جب کوئی بھلائی کا حکم دے برائی سے منع کرے تو اسے تکلیف بھی آتی ہے۔ پھر اپنے بیٹے کو کہنے لگے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور اس رستے میں جب تیرے اوپر کوئی مصیبت آئے تو نے صبر بھی کرنا ہے، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے رستے میں جب کوئی مصیبت آئے تو بیٹے تو نے اس پر۔ اور اب باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، کہنے لگے بیٹے یہ تو ایسے نہ سمجھا کہ نماز پڑھنا کوئی عام کام ہے،
ایسے ہی نہ سمجھنا کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا کوئی عام کام ہے. یہ عام کام نہیں. اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، فرمایا یہ بڑے حوصلے والے کام ہیں، یہ بڑے حوصلے والے، بڑے ہمت والے کام ہیں جو میں تمہیں بتا رہا ہوں. باپ اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کر رہا ہے. ملا جامی نے اس کو لکھا ہے. ملا